اچھا جوئی صاحب، جو آن گراؤنڈ اس وقت حالات ہیں، 11 جنوری تک لاہور ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. اب 11 جنوری کو اٹارنی جنرل نے کوئی بیان جمع کروانا ہے، ایڈجوکیٹ جنرل جو پنجاب کے انہیں بلایا گیا ہے. باقی آپ کو پتا ہے وہ قانونی ایک آئینی سوال ہے کہ سیشن کے اوپر سیشن بلایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنے دن چاہیے، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہماری نظر سے گزرا ہے. پھر کچھ خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن دیر سے بھی ہو جائے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے ریسنٹلی ان کی صحافی سے ملاقات ہوئی ہے، ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے چوئی صاحب کہ جو ہے عمران خان جو سسٹم سے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن سسٹم ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. اور جس طرح حکومت وقت جو ہے یہاں پہ آپ کو اسلام آباد سے ہم بڑی پر یقین خبریں سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں پہ پکے پاؤں کے اوپر موجود ہیں، الیکشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے. خان صاحب کو الیکشن کی بات کرنا ہے تو پہلے اسمبلی کے اندر واپس آئیں، ہمارے ساتھ جو ہے ہاتھ ملائیں اور پھر الیکشن کی بات کریں گے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اوور دا ویکینڈ؟ یقینی طور پر آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی کافی لوگوں کے ساتھ. نہیں، میری تو جو آپ کو پتہ ہی ہوتی رہتی ہیں، آپ کی بھی ہوتی رہتی ہیں. اصل اس سے ملاقاتوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صاف بات ہے، یہ جو ان کا خام خیالی ہے، بالکل بہت ہی ان کو خوش فہمی ہے کہ بہت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ بھی وہ ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں جو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. بھائی اس سے کوئی طاقت نہیں آتی. کوئی چیز ٹھیک ہو رہی ہے، اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، عوام کی فلاح کا کوئی کام ہو رہا ہے، سیاسی استحکام آ رہا ہے ملک میں، دہشت گردی جو کچلا گیا ہے، یا پاکستان کے کوئی مقاصد آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں. تو پھر تو میں کہوں گا بھائی ان کو یعنی اگست کیا اکتوبر کیا 300 سال تک نہیں جانا چاہیے. جب کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی ان کی کارکردگی نہیں. آج آپ نے دیکھا کہ روز 1 درجن یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک گروپ لاتے ہیں پہلے، وہ ہے رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف، اور اس طرح کے 4-5 بندے ہیں. انہوں نے زیادہ تیز گالیاں دینی، آ جو ہے نبڑ لینے تھوڑے نا تھوڑی میں نبڑ لاں گا. پھر اب انہوں نے ایک اگلے اوپر سٹیپ کیا، خواجہ آصف، شہباز شریف، سعد رفیق اور ان لوگوں کا کہ یہ تو خود بھی جیب کترا ہے، اس کی لیڈرشپ. یعنی اتنی مطلب ہے، معاف کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے طاقتور اور مقبول ترین لیڈر کے بارے میں. یعنی آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے، اور آپ اپنا کام کوئی کارکردگی دکھائیں. انہوں نے کہا کنے بھرا 6، انہوں نے کہا 7 ہوں تو کی کارکردگی دکھانے. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 9 مہینے میں جو ایک کام انہوں نے اچھا کیا نا، بہت اچھا، وہ آپ قوم کے سامنے رکھ دیں. تو پھر میں آپ نے جو فرمایا، اچھا جو غلام اکثر آپ کہتے ہیں صاحب دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، میں نے شروع میں ابتدائیے کے اندر بھی بات کی کہ اس وقت ملک کے معاشی جو حالات ہوں، ملک کے اندر سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ ہر سطح کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی اس کوشش کی، وہ جو سٹرگل وہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جلدی انتخابات ہو جائیں، اس حوالے سے میں نے عرض کیا، دوبارہ جو ہے اپنے سوال کو فریم کرتا ہوں کہ کسی جگہ سے آپ کو کوئی ایسی کوئی مثبت خبر مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلدی الیکشن مل جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے کوشش کی پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، بالکل ایک اچھا انیشیٹو تھا، ایک اچھی سیاسی موو تھی، سب نے یہ بات مانی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز جب کورٹ کی طرف سے یہ منع کر لیا گیا ہے، اب ظاہر ہے ایک آئینی اور قانونی سوال ہے، اس کو ایڈریس ہونا ہے، اس کے اوپر جو ہے کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آنی ہے کہ کیا وہ جو گورنر پنجاب نے ایک جو ہے اقدام اٹھایا وہ قانونی تھا، آئینی تھا. کیوں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی گورنر کا دل کرے وہ رات صبح اٹھے اور کہے کہ جی چیف منسٹر صاحب جو ہیں اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس کے بعد وہ اس صوبے کی جو ساری کی ساری انتظامی قانونی وہ مشینری اور بالکل ان لمبو چلی جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ بیسیکلی جو سوال میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے اوپر اپنی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو چاروں اطراف سے گھیر کے ان کو اب پش کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے واپس نیشنل اسمبلی کی طرف جائیں، وہ سسٹم کے اندر جائیں اور پھر ان کو شاید ان کی کوئی من مانی کو درمیانی تاریخ ان کو مل جائے. کیونکہ خواجہ جو سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا، اگر پیر صاحب نے وہ سارٹ رکھی ہوئی ہے،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے ہم سے، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہو، ہم کہہ رہے ہیں ٹائم پہ نہیں دینے، تو اس ایشو کے اوپر اگر بات ہونی ہے تو اس کے لیے آپ جناب اعلیٰ آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر آنا پڑے گا. یہ آپ کو سناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو، ہم کہتے ہیں جی نہیں وقت پہ ہو. یہ بات کہاں ہوگی؟ یہ نیشنل اسمبلی میں ہوگی، یہ سینٹ میں ہوگی، یہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی. تو میں آج بھی یہ کہوں گا آپ قومی اسمبلی میں واپس آؤ، وہاں آ کے ڈائیلاگ کرو. آپ کہتے ہیں میں اسمبلیاں توڑوں گا، کیوں؟ یہ بچوں کا کھیل ہے. اسمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی؟ اسمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے، اسمبلی قانون سازی کے لیے بنتی ہے. اسمبلی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اسمبلی رہے گی، کام کرے گی. آج دن کو جب نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہیں، ان سے جب فواد چوہدری صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی، چوہدری صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو ایک انیشیٹو اسحاق ڈار صاحب اور ڈاکٹر جو ہے جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے لیا ہوا تھا، وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہے. تو ایونچولی یہ پھر کہاں پہ یہ بریک تھرو ہوگا؟ کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا اور ہم الیکشن کی طرف جائیں گے؟ محترم، یہ ہم نے تو ایک ہی سیکھا ہے. میں پیپلز پارٹی کی جو پہلی کنونشن ہوئی تھی ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کے گھر، انسیڈنٹلی میں یا جو بھی کہہ لیں وہاں میں اٹینڈ کیا تھا. تو یعنی اس طرح میں بانی ممبر تھا اس پارٹی کا. تو 50-55 سال از اے لانگ ٹائم سیاست میں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ میدان میں فیصلے ہوتے ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ لوگ نہ ہوتے تو اب تک یا تو ان کو نااہل بھی کرا دیتے، ان کو گرفتار کر کے ان پر مقدمے یہ ان کے ثابت کر کے ان کا مطلب دور اڑا کے ان کو، اگر ان کاموں سے نہ بنتا تو جیسے وہ وزیرآباد میں قتل کا منصوبہ تھا، جو کہ جو وہ بندوں کی ہم گفتگو سنتے ہیں جن کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور خان صاحب کے بھی اوپر اور دوسرے پر 6 اس کو، تو پھر اور خوف آتا ہے کہ کس قسم کی صورتحال سے دوچار کیا گیا. تو ابھی بھی انہوں نے بند نہیں کیا اپنا یہ منصوبہ. ایک تو قاتلوں کو پکڑنا پڑے گا، ان کو کیفر کردار تک لے کے جائیں، ورنہ یعنی ان سب کو لوگ جو ہے نا وہ اس میں ملوث سمجھیں گے. نمبر 2، یہ اب فرض کریں آپ کی میں بات مان لوں کہ یہ بہت مضبوط ہے اور یہ جو ہے 13 اگست سے پہلے اسمبلی نہیں توڑیں گے، چلو نہیں توڑ دو. وہ 13 اگست کیڑا کوئی 200 سال بعد ہے؟ ابھی تو سارے کے سارے تیاریاں تو تم ابھی سے کر رہے ہو، خود ہی اعلان کر رہے ہو کہ ہم یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہم کنونشن کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، نواز شریف آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. وہ کوئی خان کا کیا بگاڑ رہے ہو؟ بات وہ صحیح کر رہے ہیں. اکانومی تباہ ہے، ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک اسٹیبل اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے اور وہ الیکشن کے ذریعے آ سکتی ہے. ایک دوسرا طریقہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ بھئی عمران خان کی زیادہ سیٹیں آئی تھی قومی اسمبلی میں، آپ کی کم تھی، ایک قومی حکومت بنا لو الیکشن اگر ابھی نہیں کرانے، اور صوبے میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی. لیکن نہیں، حرام ہے کوئی کام کیا جائے. وہ اب تو اپنے مقدمے ختم کرانے میں، چوروں ڈاکوؤں کو ریلیف دینے میں، اربوں خربوں کے کیسز ختم کرانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو اس سے دلچسپی کوئی نہیں ہے. آج بھی جی وہ اور سن لیں، میں تو کیا آپ کو بتاؤں، میں غصہ اتنا چڑھ جاتا ہے کہ جی وہ چین کے ساتھ خان صاحب نے تعلقات خراب کیے تھے. یعنی امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی ایک ہی وقت میں دو جو مخالف حکومتیں ہیں نا ان کے ساتھ. بھائی یہ تو بہت اس کے پاس کوئی خاص، جس کو ہندی میں کہتے ہیں شکتی ہے، طاقت ہے عمران خان کی. انہیں دونوں طاقتیں نا ایک وقت ہی خراب کر دیتے تھوڑے تعلقات. اور اجے روس بھی بیچ ایڈ کر لو، سعودی عربیہ بھی کر لو، ایران. یار چھوڑیں، آپ کا کوئی موقف نہیں ہے.